مسجد میں وہ لڑکا اذان دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور وہ آدمی جو اپنے گھر کے صوفے پر بہت ہی مضطرب سا بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ لڑکی جو اپنے گھر کے کچن میں کھڑی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ گمسم ہے۔ تبھی اذان کی آواز گونجتی ہے اور وہ لڑکی گھبرا کر پلٹتی ہے، جس سے اس کے ہاتھ سے برتن گر کر چھوٹ جاتے ہیں اور وہ گھبراہٹ میں برتن سمیٹنے لگتی ہے۔ تبھی اس کی ساس وہاں پر آتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ عالیہ یہ سب چھوڑ دو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ عجیب سی نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھتی ہے، جس پر اس کی ساس اس سے یہ کہتی ہے کہ میری طرف ایسے مت دیکھو، میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اور اس کی ساس اس کو کمرے میں لے جا کر تیار کرتی ہے اور اس کو لے کر شبیر کے پاس آتی ہے، کیونکہ شبیر سے اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے۔ کمرے میں لگی تصویروں سے ہمیں اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو، جو مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، یہ گناہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر مولوی صاحب اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم جا کے اپنا کمرہ ٹھیک کرو۔ وہ اتنا گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ وہ اپنا کمرہ بھی ٹھیک طرح سے ٹھیک نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تبھی مولوی صاحب آتے ہیں اور آ کر اس کا کمرہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ عالیہ کو تیار کرنے کے بعد اس کی ساس شبیر کے پاس لاتی ہے۔ شبیر جب عالیہ کو تیار ہوا دیکھتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ پارلر لے جاتی کوئی کسر نہ رہ جاتی، جس پر اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ یہ تو گمسم زندہ لاش کی طرح کچن میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ہی اس کو تیار کیا کیونکہ یہ بہت ضروری تھا۔ جس پر شبیر یہ کہتا ہے کہ میری تکلیف میں مزید اضافہ مت کرو، تو وہ یہ کہتی ہے کہ تکلیف میں تو آج کی رات ہم سب گزاریں گے۔ اس کے بعد شبیر عالیہ اور اپنی ماں کے ساتھ مسجد میں آتا ہے، جہاں پر مولوی صاحب ابراہیم کے ساتھ عالیہ کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ شبیر بہت زیادہ مضطرب ہے اور وہ ابراہیم سے یہ کہتا ہے کہ صبح اذانوں سے پہلے یہ میرے گھر واپس پہنچ جانی چاہیے، جس پر ابراہیم خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شبیر کی ماں عالیہ کو ابراہیم کے کمرے میں چھوڑ آتی ہے۔ وہ عالیہ سے یہ کہتی ہے کہ بس آج کی رات گزار لو، کل سے تم تمہاری جنت میں واپس چلی جاؤ گی، اور عالیہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ابراہیم وہاں آتا ہے۔ ابراہیم عالیہ سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ زلزلے میں میرے ماں باپ گھر والے سب شہید ہو گئے تھے، اور میں اس امید پر زندہ تھا کہ میں جنت میں جا کر اپنے گھر والوں سے ملوں گا۔ اسی وجہ سے میں مسجد کی اور مسجد میں آنے والے تمام لوگوں کی خدمت کرتا تھا، مگر یہ جو گناہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے، اس کے بعد میں جنت میں نہیں جا سکوں گا، میں اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکوں گا۔ اور تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ابراہیم اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے تو سامنے شبیر ہوتا ہے۔ شبیر کو دیکھ کر عالیہ ایک دم سے خوش ہو جاتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شبیر اس کو یہاں سے لے جائے گا، اس کو یہاں پر نہیں رہنے دے گا، مگر شبیر ابراہیم کے ہاتھ میں پیسے پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حق مہر کی رقم ہے۔ یہ دیکھ کر عالیہ ایک دم سے بجھ جاتی ہے۔ شبیر تو چلا جاتا ہے، مگر عالیہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ اور دیکھتے ہیں ہم شبیر کو، جو اپنی ماں کے پاس جا کر بہت زیادہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شبیر نے عالیہ کو طلاق دے دی اور عالیہ کی شادی حلالہ کی مقصد سے ابراہیم کے ساتھ کروائی گئی ہے۔ ادھر سے عالیہ ابراہیم سے کہتی ہے کہ ابراہیم دروازہ بند کر دو۔ ابراہیم حیرت سے عالیہ کی طرف دیکھتا ہے، لیکن عالیہ اس سے دوبارہ کہتی ہے کہ ابراہیم دروازہ بند کر دو۔ ابراہیم دروازہ بند کر دیتا ہے تو عالیہ اس سے کہتی ہے کہ لائٹ بھی بجھا دو، مگر ابراہیم لائٹ بند نہیں کرتا، جس پر عالیہ خود ہی اٹھ کر لائٹ بند کر دیتی ہے۔ تو ابراہیم یہ کہتا ہے کہ پلیز آپ ایسا مت کریں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے مولوی صاحب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایک حد سے آگے نہیں جاؤں گا۔ وہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے تو اس کو عالیہ کی عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو عالیہ نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا ہے۔ وہ بھاگ کر عالیہ کے پاس جاتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں فلیش بیکس میں، جہاں عالیہ کی شادی شبیر سے ہو چکی ہے۔ عالیہ بہت زیادہ خوش ہے۔ شبیر اس کو ایک کڑا گفٹ کرتا ہے اور اس کو پہنانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کڑا عالیہ کو تنگ ہوتا ہے، جس پر شبیر زبردستی اس کے ہاتھ میں وہ کڑا گھساتا ہے، جس پر شبیر کا نام لکھا ہوا ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ مجھے دکھ رہا ہے، مگر شبیر اس کی ایک نہیں سنتا اور عالیہ خاموش ہو جاتی ہے۔ صبح جب عالیہ وہ کڑا اپنی ساس کو دکھاتی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید اس نے یہ خود سے بنوایا ہے، اسی لیے تنگ ہے، مگر عالیہ کہتی ہے کہ یہ مجھے چبھ رہا ہے، جس پر اس کی ساس اس سے یہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، شروع میں چبھے گا، بعد میں عادت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شبیر کو۔ شبیر ایک سیاسی ورکر ہے اور وہ سیاست کے لیے کسی زبیر نامی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ چودھری زبیر شبیر کا بہت بڑا سیاسی حریف ہوتا ہے اور شبیر کی اور اس کی پرانی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، مگر اچانک سے چودھری زبیر اپنی بیوی کے ساتھ شبیر کے گھر پر آتا ہے۔ اس کو دیکھ کر شبیر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، مگر چودھری زبیر سے یہ کہتا ہے کہ حیران مت ہو، اب تو ہماری رشتہ داری ہو گئی ہے، کیونکہ تمہاری بیوی میری بیوی کی بیسٹ فرینڈ ہے اور ان دونوں کی بیویاں ایک دوسرے کو پہچان کے ایک دوسرے سے بہت زیادہ زور سے گلے ملتی ہیں۔ یہ دیکھ کر شبیر کو اچھا نہیں لگتا، مگر وہ خاموش رہتا ہے اور ان کی بہت زیادہ خاطرداری کرتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد شبیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ عالیہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے ایسے ملنے کی، جس پر عالیہ یہ کہتی ہے کہ وہ میرے گھر میں آئے ہوئے مہمان تھے، وہ میری دوست تھی، میں اسے کیسے نہ ملتی۔ شبیر کی ماں اس کو جھگڑا کرنے سے منع کرتی ہے، مگر شبیر اپنی ماں کو بھی ڈانٹ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عالیہ ابراہیم کے ساتھ ایک جوتوں کی دکان میں موجود ہے۔ ابراہیم جوتے پسند کر رہا ہے اور عالیہ اس کو
जूते लेकर दे रही है। तभी वहाँ पर आलिया की दोस्त आ जाती है जो कि चौधरी जुबैर की बीवी होती है। वो आलिया से अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर आलिया मना कर देती है, लेकिन वो जबरदस्ती उसको अपने साथ ले जाती है। और गाड़ी में जब आलिया उसे कह रही होती है कि मुझे वापस छोड़ दो, तभी उसके पास फोन आता है और वो आलिया से ये कहती है कि मेरी बेटी की डेथ हो गई है। आलिया घबराहट में उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसकी बेटी की नहीं बल्कि बिल्ली की डेथ हुई है, जिस पर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से वापस आना चाहती है। मगर तभी चौधरी जुबैर के लोग ढोल लेकर और नारे पीटते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और आलिया की वीडियो नेट पर चलने लगती है। और सब लोग ये देख लेते हैं कि चौधरी शब्बीर की बीवी चौधरी जुबैर के घर पर है। चौधरी शब्बीर को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता। और आलिया जैसे ही घर में दाखिल होती है, शब्बीर उसको तलाक देता है। शब्बीर की माँ उसको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, उसके मुंह पे हाथ भी रखती है, मगर शब्बीर गुस्से में उसकी एक भी नहीं सुनता और यूं आलिया की और शब्बीर की तलाक हो जाती है। बाकी क्या होगा ये तो हम बताएंगे आने वाली एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। थैंक यू।